السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی طرف کیا ہے صورتحال گرمی کی؟ خیر میں تو جہاں سے ہوں یہاں تو ابھی بھی ٹھنڈ ہے، موسم بہت اچھا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہاں جی، آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم عورتیں بظاہر بہت مضبوط ہوتی ہیں، لیکن جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جو ہمیں اندر سے کمزور کر دیتی ہیں اور ہماری شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ اب وہ کون سی غلطیاں ہیں، ان سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند ایک ٹپس شیئر کروں گی، وہ 5 پوائنٹس شیئر کروں گی جن پہ اگر آپ عمل کریں گی تو آپ واقعی میں ایک مضبوط عورت بن سکیں گی، ایک لاچار عورت سے ہٹ کے۔ تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ سب سے پہلے جس چیز پہ آپ نے کام کرنا ہے نا، وہ ہے خود کو گروم کرنا، خود کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا۔ جیسے ہم کسی ایپ کو نا موبائل جو ہمارا ہوتا ہے اس کی جتنی بھی ایپس سے ہم ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں، وہ مانگتی ہیں نا، اپڈیٹ مانگتی ہیں، یا مطلب ہمیں کچھ منتھ بعد ان کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اپنا آپ ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں نا، ہم شادی یا بچوں کے بعد اپنی تعلیم اور ہنر کو بھول جاتے ہیں۔ اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ چاہے ان کے پاس کتنا ہی ہنر کیوں نہ ہو، تعلیم کیوں نہ ہو، وہ بچوں کی آڑ میں آ کے ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میں یہ کام، اگر وہ جاب کرتی بھی ہیں تو وہ جاب کو اسکپ کر دیتی ہیں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھتی ہیں۔ تو کبھی بھی جو آپ نے نا اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے گھر کو لے کے اپنے آپ کو اگنور نہیں کرنا ہے، اپنی تعلیم کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو اس کو استعمال میں لانا ہے، کیونکہ جب آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کرتے نا، آپ اپنی تعلیم کو اپ گریڈ نہیں کرتے، اپنی اسکل کو اپ گریڈ نہیں کرتی ہیں، تو آپ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو ری پالش کریں، کوئی نیا اسکل سیکھیں۔ دیکھیں سیکھنے کی ہر ایج ہوتی ہے، ایج ختم نہیں ہوتی۔ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ مرنے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ جاری رہتا ہے۔ سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی، آپ ہر ایج میں سیکھ سکتے ہیں، اور دنیا میں آئے دن نیا نالج آ رہا ہے، ہر چیز نیو آ رہی ہے، آپ کو ضرور سیکھنی چاہیے۔ آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، اس کے بعد بھی آپ اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو اس کو بھی خدا را اپنے استعمال میں لائیں، یوں فضول مت بیٹھیں، ورنہ آپ کبھی بھی ایک مضبوط عورت نہیں بن سکتی ہیں۔ آپ پھر وہی لاچار، مظلوم، معصوم سی عورت بن کے رہیں گی۔ اگر آپ بننا چاہتی ہیں نا کہ آپ ایک مضبوط عورت بنیں، تو پھر آپ کو اس چیز کو استعمال میں لانا پڑے گا، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہو۔ اس کے بعد ہے جناب کہ جذباتی کمزوری، اور یہاں بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ مار کھا جاتی ہیں۔ عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں، دن رات ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، اور پھر خود کو ڈپریشن کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ذہنی طور پہ بھی اگر وہ مضبوط ہیں، تھوڑی بہت ہوتی ہیں، تو وہ بھی ان کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتی ہیں، اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتی ہیں، ذہنی طور پر مضبوط بننا چاہتی ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کو جذباتی طور پر مضبوط بننا پڑے گا، اس جذباتی کمزوری کو ختم کرنا پڑے گا۔ خود کو سنبھالنا، مشکل سے نکالنا، اپنے آپ کو خود آنا چاہیے۔ آپ کو کوئی آ کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں بتائے گا کہ آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ دیکھیں کوئی نہیں آتا، سیریسلی کوئی نہیں آتا آپ کا خیال رکھنے کے لیے، یہ سب آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نا سوچ کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں تو آپ کبھی بھی مضبوط نہیں بن سکتی۔ مضبوط بننا ہے نا ذہنی طور پر، تو پھر آپ کو حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، خود کو سنبھالنا پڑے گا، مشکل سے نکالنا آپ کو خود آنا چاہیے، نہ کہ کوئی دوسرا آ کے آپ کو بتائے، اور کوئی بتائے گا بھی نہیں۔ سیریسلی ایک مضبوط عورت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے کو صرف وہ عورت پسند آتی ہے جو مظلوم ہو، بس ڈری سہمی بن کے رہے، جس کو بولنا ہی نہ آتا ہو۔ ہمارے لوگوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے خاندان کو اس طرح کی عورتیں زیادہ خیال، ان کا جو ہے نا ان کے دل و دماغ پہ چھا جاتی ہیں، اور جو بولتی ہیں، جو اپنے لیے اسٹیپ لیتی ہے، جو ایک مضبوط ہوتی ہے جذباتی طور پر نا، وہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں آتی۔ تو اپنے حالات کا مقابلہ کرنا خود سیکھیں، جذبات میں آ کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں۔ پھر چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار، یہ جو ڈیپینڈ ہو
اکثر لوگ جو دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں نا، ان کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی، اور واقعی میں آنے والے وقت میں بھی ان کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، نہ ہی وہ اپنی منزل پر پہنچ پاتے، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے سہارے چلتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہوں، جذباتی لحاظ سے ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ ایک مضبوط انسان بننا چاہتی ہیں تو دوسروں پر مکمل ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں، مکمل انحصار آپ کا دوسروں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ یہ میری بات آپ لکھوا کے لے لیں۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتی نا، اگر آپ اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں دوسروں کو فرسٹ پرائرٹی دیتی ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں، تو آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوشش کریں اپنے فیصلے خود کریں، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس کو استعمال میں لائیں، اگر آپ کے پاس کوئی بچت ہے تو اس کو بھی آپ انویسٹ کر کے خود مختار بن سکتی ہیں، اور یہی چیز آپ کو ایک مضبوط انسان بناتی ہے، ایک مضبوط عورت بناتی ہے، اگر آپ بننا چاہتی ہیں۔ کیونکہ اس کے لیے انسان، عورت کے اندر ایک اپنی تڑپ ہونی چاہیے، جب وہ اس کے اندر یہ تڑپ ہوگی تو وہ مضبوط بنے گی، کیونکہ کچھ اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے، جب تک آپ جذباتی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ وہ اسٹیپ نہیں لے سکتے۔ یہ پوائنٹ نمبر 4، یہ جو پیپل پلیزر لوگ ہوتے ہیں نا، ہر کسی کو خوش کرنے والے، آپ نے وہ نہیں بننا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے، اور شاید ہم میں سے بہت ساری خواتین اس چیز سے انکار بھی کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک عورت، چاہے وہ سسرال میں ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی تاگدوں میں لگی رہتی ہے، اور اسی چیز کے اندر وہ ہار جاتی ہے۔ دوسروں کی خاطر اپنی خوشی، اپنی نیند، اپنے سکون کو قربان کرنا بند کر دیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں آپ جائیں، جہاں نہیں ہے وہاں نہ جائیں، جہاں آپ کو نہ کہنا پڑے وہاں نہ کہنا سیکھیں، نو کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نے آپ کو قتل نہیں کر دینا، کسی نے آپ کو مارنا نہیں ہے، آپ کو گھر سے نہیں نکال دینا، کیونکہ لوگ آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے والے خود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد آپ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ چیز اس کو دے دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنی عزت نفس کو سب سے پہلے رکھیں، تب بھی دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔ ہر بات پہ پیپل پلیزر بننا، لوگوں کو خوش کرنا، آگے بڑھ کے کام کرنا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس چیز سے لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں تو نہیں، وہ آپ کا مس یوز کرتے ہیں، انہیں ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کہ یہ انسان کہاں کہاں یوز ہونے کے قابل ہے، اور اس کو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ یہاں میں ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نا اسکن کیئر کرنے لگی تھی، کیونکہ ہاؤس وائف ہوئے ہم لوگ، تھک جاتی ہیں گھر کے کام، اور میں تو خیر میری تو کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے، بہت کم آتی، بہت کم کے ہی ملتی ہے، وہ بھی بس بامشکل، تو کیونکہ تھک جاتا ہے بندہ، کیا کرے، سارے گھر کو مینج کرنا، بچوں کو ساتھ لے کے چلنا، فیملی کو ساتھ لے کے چلنا، باہر کے معاملات کو لے کے چلنا، تو ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر اور لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت مضبوط نہیں ہوتی، تو میں سمجھتی ہوں جو عورت ایک اپنے بچے کو پال سکتی ہے، اس کو جنم دے سکتی ہے، اس کی پرورش کر سکتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھانا دینا، اس کو اسکول بھیجنا، سارے گھر کی صفائیاں ETC ہر چیز وہ مینج کرتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہ عورت بہت مضبوط ہے، کیونکہ وہ صرف اپنا نہیں سوچتی، وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے چلتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ذات کی وہ عزت قدر نہیں ہے، اس کی یہ قربانیاں، یہ محنت اس کسی کو نظر نہیں آتی جو کہ نظر آنی چاہیے۔ ایک عورت صبح سویرے اٹھتی ہے جب، تو وہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کی خاطر، ان کا ناشتہ، ان کا لنچ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹائم پہ، تو پھر لوگ عورت کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن یہ سب لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اتنا موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی عزت خود نہیں کرتے۔ تو خیر یہ تھی کچھ باتیں، چلتے جی اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے خوابوں کو دفن کر دینا، اور یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں میں نا خود کو کہیں بھول جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے خواب زندہ رہیں گے تو آپ کی زندگی بامقصد ہوگی۔ یقین کریں، جب تک آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کے خواب نہیں ہوں گے۔ اپنے شوق اور اپنے مقاصد کو وقت دیں، کیونکہ کامیاب ماں جو ہوتی ہے نا، یہ خاتون اپنی اولاد کے لیے بھی بہترین مثال بن سکتی ہے، اور زمانے کو ایک اچھی اولاد دے سکتی ہے۔ تو جناب یہ تھے میری آج کی پوائنٹ، اور آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ عورت کمزور نہیں ہے، بس اپنی پہچان اور اپنی طاقت کا اسے احساس نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے کوئی غلطی کر رہی ہیں تو خدا را آج سے ہی خود کو بدلنے کا عزم رکھیں۔ یاد رکھیں، خود پر کام کرنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔
جو ہر کوئی نہیں جانتا۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے اس سے کچھ بھی سیکھا ہے، ذرا سی بھی بات اگر آپ کے دماغ میں آئی ہے نا، تو پلیز اس کو دوسری خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کیونکہ وہ بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کر کے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو ملتے ہیں جناب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آؤں گی آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔